السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں تو بڑا محظوظ بھی ہو رہا ہوں، اور ایک لحاظ سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، اور وہ یہ کہ کس طریقے سے لوگ بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں، محسن کے حوالے سے سب سے اہم جو حدیث ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے کہ جس پہ حسن سلوک کرو، جس پہ احسان کرو، اس کے شر سے بچو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث یہ بھی ہے کہ آپ کو احسان کرنا ہے، جو مستحق لوگ ہیں ان پہ احسان کیجیے۔ احسان کرنا یہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نعمتیں ہیں نا، یہ صفتیں کہ آپ کسی پہ احسان کریں، یہ بہت بڑی بات ہے جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے، اس دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کسی پہ احسان کریں تو اس کے شر سے بچیں۔ میں تو ایک آپ کو کیچوے اور اس کی کہانی سنائی تھی آپ کو، بچھو کی فطرت میں تھا اس کا کاٹنا، چاہے آپ احسان کریں وہ مانتا بھی احسان ہے۔ آج کل سوشل میڈیا میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ جنرل قمر باجوہ جو اب جا چکے ہیں، اب قصہ پارینہ ہو چکے ہیں، اگر ان کے کسی سے اختلاف بنتے بھی ہیں تو ان سیاسی جماعتوں سے بنتے ہیں جن سیاسی جماعتوں کو ان سے سیاسی طور پر، خاص طور پہ الیکشن میں اور کچھ اور معاملات میں نقصان پہنچا، اور اس وقت ان کی آواز بھی نکلی، چیخیں بھی نکلیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو رد کیا، ایک حد تک جاتے ہیں۔ تو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، کیونکہ ان پہ الزام تھا جنرل قمر باجوہ کا کہ پی ٹی آئی کو لانے میں ان کا رول ہے۔ نواز شریف صاحب کو جو تایات نااہلی ہے اس میں عمران خان صاحب، اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، اور وہ انتہائی سیاہ چہرے والا، سیاہ کارنامے والا چیف جسٹس جو اس عہدے کو داغدار کر گیا، ثاقب نثار۔ تو ثاقب نثار، اور آپ تو تکلیف یہاں ہوئی ہے، لیکن یہاں سے درد کا اظہار ہوا، لیکن وہ درد ایک لیول تک گیا بس، اور ایک سیاسی سوچ کے حامل لوگوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختلاف، اپنی تنقید کا ہدف بناتے ہیں تو ایک حد تک بناتے ہیں۔ لیکن شاباش ہے پی ٹی آئی والوں کو، شاباش ہے ان کے لیڈروں کو، شاباش ہے یوتھ یاس کو۔ جو جنرل قمر باجوہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے 10 سال کے خواب تھے، 10 سال کا خواب، اور اس کا چکنا چور جو ہوا تھا وہ 4 باتوں سے ہوا تھا۔ ایک، ٹرمپ الیکشن ہار گئے، یہ بہت بڑا دھچکا تھا عمران خان کو، بہت بڑا دھچکا تھا۔ عمران خان نے اس کے لیے پہلی دفعہ پاکستانی سفارت خانے کو امریکہ میں ٹرمپ کی کمپین میں استعمال کیا، مالی، اخلاقی، ہر طریقے سے، افرادی، ہر طریقے سے۔ تو اس وقت ان کو بہت بڑا دھچکا لگا، شکست ہوئی عمران خان کو کہ کیسے ہم 10 سال اپنا پورا کریں گے، کیونکہ ان کے جو مائی باپ تھے ٹرمپ، جن کا وعدہ تھا کہ اگر آپ نے یہ کام کیے تو آپ کو 10 سال مل جائے گا، اور ان میں سے کچھ کام عمران خان نے کیا، مثلا معیشت، اسٹیٹ بینک، اس کے علاوہ آپ کے سی پیک اور کشمیر، یہی چاہتے تھے، یہی تو کر دیا تھا عمران خان نے۔ ابھی کچھ کام اور باقی تھے جن میں افواج پاکستان کو بہت کمزور کر دینا اور اپنی ایٹمی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کر دینا۔ ایک انٹرویو میں کہہ بھی چکے تھے یک طرفہ طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم تو اپنا ایٹم بم ختم کر دیں گے، ہمیں ایٹم بم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان کو صرف کشمیر سے، یہ نہیں، بھارت سے تھریٹ نہیں ہے، دنیا بھر میں بہت سارے ممالک ہیں، خاص طور پہ اسرائیل ہے جس کے جہاز آئے تھے پاکستان میں اس ایٹمی پلان کو تباہ کرنے کے لیے،
اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ایک پاکستانی ایک اہم جگہ پہ اس نے مانیٹر کیا اور اس نے یہ خبر پاکستان کو دی اور پاکستان نے پھر اس کے اوپر اپنی گرپ مضبوط کی. تو صرف بھارت سے، لیکن اور بھارت نے یہ جملہ نہیں کہا کہ بھئی کشمیر کا ایشو ختم ہو جائے گا تو ہم، اس نے مودی نے ایک جملہ بھی نہیں کہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ تھا تو ٹرمپ گئے. دوسرا جو ان کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا وہ یہ ہوا کہ ایک دم آپ کے فوج نیوٹرل ہو گئی 3 سال 7 ماہ تک، اس کے بعد نیوٹرل ہو گئی. تیسرا عدم اعتماد ہو گیا، اور عدم اعتماد کامیاب ہو گئے ان کے خلاف، ان کے اتحادی چھوڑ گئے ان کو. اور چوتھا ان کے من پسند آرمی چیف، جس کی یہ وہ کہتے ہیں نا جب پودا بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے، اس کے نہیں اپنے مفاد، تو وہ جس کو آرمی چیف لاتے تھے وہ اب نہیں آ سکا. تو یہ 4 ہدف ان کا پورا نہیں ہوا، چنانچہ ان کا 10 سال کا جو مزید پاکستان میں مسلط رہنے کا پروگرام تھا وہ ختم ہو گیا. یہ 4 باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور باتیں ہیں لیکن میجر 4 باتیں. قمر باجوہ صاحب نے آپ کو 2018 کا الیکشن جتایا. قمر باجوہ صاحب نے آپ کو گلگت بلتستان کا الیکشن دیا. قمر باجوہ صاحب نے آپ کو آزاد کشمیر کا الیکشن دیا، جتوایا. آزاد کشمیر میں PMLN سویپ کر رہی تھی، مریم نواز کے بڑے بڑے جلسے تھے. گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو سویپ کر رہے تھے، وہاں پہ جلسے تھے. لیکن دونوں جگہ پر بہت بڑا گیم کھیلا گیا اور اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی رہی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دے دیا. اس وقت عمران خان کے ہاتھ پاؤں منہ سب اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھے، اور جنرل قمر باجوہ اور ایک اور افسر جس کو جنرل فیض حمید صاحب ہے ریٹائر کر گئے، ان دونوں اہم ترین پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، جہاں سے یہ کنٹرول ہوتا ہے. چنانچہ ان کو گلگت بلتستان بھی ملا، ان کو آزاد کشمیر میں ملا، اور بلوچستان کی حکومت بھی دلائی گئی، اور ان کو سینٹ کا چیئرمین جس میں 65 لوگ ہاتھ اٹھا کے اپوز کرتے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے لوگوں کی تعداد پھر 49 ہو جاتی ہے. سوچئے تو یہ کس نے کیا؟ تو یہ بھی جنرل قمر باجوہ ہے. 3 سال 7 ماہ پوری دنیا سے جنرل قمر باجوہ صاحب نے ان کے لیے جا کر بھیک مانگی. میں تو بھیک کہوں گا کہ بیچارے گئے اور جا کر جنرل قمر باجوہ نے ان حکومت کو لائے تھے، تو ان پر بھی ایک بہت بڑا وہ تھا کہ جی آپ لائے ہیں، اب چل نہیں رہی ہے، تو ان کے لیے بہت مصیبت تھی. تو وہ پوری دنیا میں گھومے اور ان کو 3 سال 7 ماہ تک چلا دیا. عمران خان کو جو جنرل قمر باجوہ یا یوتھیاز کو یا ان کے لوگوں کو جو تکلیف ہے جنرل قمر باجوہ سے، یہ احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم ہی نہیں بن سکتے تھے اگر جنرل قمر باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. یہ آج میں بتا دوں آپ کو، کبھی نہیں بن سکتے تھے. ہماری اطلاعات کے مطابق 1,70,00,000 ووٹوں میں سے 70 لاکھ وہ RTS کو بین کر کے دیا گیا. کراچی سے 14 سیٹیں دی گئی ہیں. بتائیے، تصور کر سکتے تھے اس وقت کراچی میں ان کے پاس، اب بیچ میں آئی ہے ان کی پاپولرٹی، لیکن اس سے پہلے نہیں تھی. 14 سیٹیں. تو جنرل قمر باجوہ نہیں چاہتے اور آپ کے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، تو عمران خان اور یہ جو ان کے ساتھ آپ کے جو پورا کھیم کھیلا گیا تھا نواز شریف کو ہٹانے کے لیے، یہ آپ کے جسٹس ثاقب نثار والا پورا گروپ، جسٹس کھوسا، اور ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں. تو انہوں نے اگر یہ گیم نہ کھیلا ہوتا عمران خان کے ساتھ مل کے، تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. اتنے ووٹ نہیں تھے ان کے. 70 لاکھ ووٹ ان سے دوسروں سے چھینے گئے نا، PMLN پیپلز پارٹی سے چھینی گئی، تو وہ ان کے ووٹ ہوتے تو وہ حکومت بناتے. تو یہ بات بالکل طے ہے کہ ان کا وہ حکومت نہیں کتنا بڑا احسان ہے. اور پھر حکومت دینے کے بعد ہر طرف حکومت دے دی گئی ان کو، طاقت دے دی گئی ان کو. عمران خان کا جو ان لوگوں سے مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جی ان کے مخالفین کو کچل دیا جائے، اور عمران خان نے کچلنے کی کوشش کی نیب کے ذریعے، FIA کے ذریعے. FIA کے DG بتاتے ہیں، چیئرمین نیب بتائیں گے اگر ان کی ویڈیو بہت ہو گئی، کہ کس طرح اپنے مخالفین کو، ایون ISI MI اور آپ کے جو آپ کے IB تھا اس سے کچلنے کی کوشش کی. جنرل منیر جو آج کے آرمی چیف ہیں، ان کو کیوں ہٹایا تھا عمران نے؟ 3 باتوں پہ ہٹایا تھا جو مجھے اطلاع. ایک یہ ہے کہ انہوں نے جب
ایران میں وہ فضول گفتگو کر رہے تھے اور قومی سلامتی کے خلاف ان کی اسٹیٹمنٹ جاری تھی، تو اس وقت پرچی دی گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کے جو ہے وہ پرچی ان تک پہنچی، تو وہ پرچی جو ہے ان کو ناگوار گزری. انہوں نے کہا مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرے گا، میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. تکبر. چنانچہ اس سے بہت سخت ناراض ہوئے، پھر واپس آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو میرے مخالفین ہیں اس کو کچل دیں. جنرل منیر نے کہا کہ وہ ایک ویسے بھی بڑے سید شاہ آدمی ہیں اور اللہ پہ یقین کرنے والے ہیں، وہ تو ان چیزوں میں نہیں ہیں. انہوں نے منع کر دیا. تیسری ان کی جو سب سے بڑی عمران کے لیے بات بری ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ کرائم، وہ کرپشن جو ان کی بیوی فرح گوگی اور بزدار اور شہزاد اکبر اور یہ لوگ مل کے کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری ٹوکری لا کر عمران خان کے سامنے رکھ دی کہ اسے یہ آپ کے گھر میں یہ ہو رہا ہے. عمران خان نے اس کو اچھا ماننے کے بجائے ان کے خلاف ہو گئے اور فوری طور پر جنرل قمر باجوہ سے کہا کہ میں فوری طور پر جنرل منیر کو یہاں سے ہٹانا ہے، اور ان کو ہٹا دیا گیا، کور میں ڈال دیا گیا. تو میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل قمر باجوہ صاحب کے کتنے احسانات ہیں. ابھی بہت سے اور ہیں جو میں بتا سکتا ہوں، کچھ سیکرٹ ہے جو میں بولنا نہیں چاہتا. تو ان احسانوں کا بدلہ عمران خان صاحب نے اس بنیاد پر صرف سب احسان بھلا دیا اور گٹر میں ڈال دیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا، جب قمر باجوہ صاحب نیوٹرل ہوئے اور انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پہ عمران خان کو نہیں بچایا، آؤٹ آف ٹرن یعنی غیر قانونی طور پر انفلوئنس کر کے نہیں بچایا، انہوں نے چھوڑ دیا، وہ نیوٹرل ہو گئے. اس کا عمران خان کو جنرل باجوہ صاحب سے سخت بغض ہے. عمران، ان کے لیڈرز اور ان کے یوتھیاز کو. کیوں؟ کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نیوٹرل ہوئے تو ایم کیو ایم ہے، باپ ہے، یہ جو زبردستی کی صرف باجوہ صاحب کے اشارے پہ گھسی ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ، انہوں نے اپنا راستہ لے لیا واپس اور حکومت گر گئی، عدم اعتماد ہو گیا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کے اصل ذمہ دار جنرل قمر باجوہ ہیں. اپوزیشن کو تو بعد میں کہتے ہیں. بھائی ان کا قصور صرف اتنا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس پولیٹکس میں اب فوج نہیں آئے گی، اور ابھی تک فوج نہیں آ رہی ہے. یہ ہے وہ نفرت. دوسری نفرت کیا ہے کہ جی انہوں نے جب حکومت سے ہٹ گئے تو پھر انہوں نے پھر فوج کو اپروچ کی کہ مجھے لاؤ مجھے لاؤ مجھے لاؤ. چنانچہ فوج نے منع کر دیا کہ اب ہم ان معاملات میں نہیں ہیں. تو چنانچہ جنرل قمر باجوہ جو ان کے محسنوں کے محسن ہیں وہ برے ہو گئے، وہ غدار ہو گئے، وہ سازشی ہو گئے، وہ آپ کے جانور ہو گئے، اور کیا کیا القاب دیا. آج ان کو گئے ہوئے ابھی 2 دن نہیں ہوا ہے. میں یوتھیاز سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں چلا گیا جنرل قمر باجوہ، دیکھا آپ نے اس نے کیا ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا. تو میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں تمہیں کیا پتا. اور دیکھیں ہمارا عاصم منیر آ گیا. اب عاصم منیر آپ کا ہو گیا. بتائیے، جنرل قمر باجوہ کو آپ نے طلاق دے دی، اپنا محسن کو آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ زمیں بوز کیا، اور اسی کی وجہ سے ایک اور بہت بڑا احسان میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ سب باتیں پھر بتا رہا ہوں کہ ان کے کہنے کے اوپر آپ کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور تایات نائلی بھی آپ کی رکی، حالانکہ ہو رہی تھی، صرف ویسے نائل کیا گیا، اور کچھ جگہوں پہ ابھی رکا ہوا ہے نائلی جنرل قمر باجوہ صاحب کی وجہ سے. اس سے بڑا احسان اور کوئی بتاؤں؟ یہ بھی احسان تھا. اور عاصم منیر آپ کے ہو گئے جن کو آپ نے اس طریقے سے نکالا تھا تکبر سے کہ ہٹاؤ اس کو فوراً، اور پھر جنرل قمر باجوہ نے ہٹا دیا. وہ آ گئے میرٹ پہ، اور ان کو آنے میں عمران خان اور یوتھیاز اور ان کی میڈیا ٹیم اور ان کے لیڈروں نے جس طرح اس اہم ترین پوسٹ کو متنازع بنایا، سب کو پتا ہے. میں نے عمران خان کی ناکامی کی چند باتیں کہی ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں آخری میں، ٹائم کے ورنہ میں ڈیٹیل میں بات کرتا. کہ عمران خان کا جھوٹ ان کی ناکامی کی وجہ ہے، تکبر ناکامی کی وجہ ہے، احسان فراموشی ناکامی کی وجہ ہے، نااہل مشیر ناکامی کی وجہ ہے، یو ٹرن کی بھرمار ناکامی کی وجہ ہے، لوٹوں کی شمولیت ان کی حکومت میں ناکامی کی وجہ ہے، اتحادیوں سے وعدہ خلافی ناکامی کی وجہ سے ہے، 3 سال 7 ماہ کی نااہلیت ان کی جو کچھ نہیں دے سکے، یہ ہے ان کی ناکامی.
اور ناکام سفارتکاری جس میں پاکستان کی آئسولیشن ہو گئی پوری دنیا میں، معیشت کی تباہی سب آپ کو جانتے ہیں کہ اس وقت سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے. کرپشن کی انتہا بھی ان کیس میں ہوئی ہے، بڑے بڑے کرپشن آپ دیکھیے گا 30 کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے. عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو گئی، ان کی بڑی ناکامی. پارلیمنٹ سے انہوں نے استعفیٰ دیا، یہ بھی بہت بڑی ناکامی ہے ان کی، سیاسی ناکامی. اس کے بعد سائفر سازش بے نقاب ہو گیا، یہ بھی ناکامی. فوج کے خلاف جو منظم مہم چلائی وہ بھی ناکام ہوا، یہ بھی ان کی بہت بڑی ناکامی کی وجہ ہے. اور اداروں پہ حملے اور لانگ مارچ کی ناکامی، یہ چند باتیں میں نے بتائی ہیں، اور بہت کچھ بھی ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.